السلام علیکم فرینڈس. آج میں حاضر ہوں ایک نیو چیپٹر، ایک نیو کلاس، ایک نیو کانسیپٹ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے حوالے سے. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے ورچوئل فنکشن. میں بھی آپ لوگوں نے اس سے پہلے نام سنا ہو یا نہیں سنا ہو. تو ورچوئل فنکشن ہمارے پاس ہے کیا چیز، کیسے کام کرتا ہے، کب یوز میں آتا ہے، مطلب ہم کیوں اس کو یوز کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے اس میں ایک اور چیز استعمال ہوئی ہے جس کو ہم پوائنٹرز کہتے ہیں. تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ پوائنٹر ہے کیا چیز. میں نے ورڈ یوز کیا پوائنٹر. تو پوائنٹر کیا چیز ہے؟ جیسے نام سے ظاہر ہے پوائنٹ. آپ لوگوں کو اس چیز کا تو آئیڈیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو بھی ہم ڈیٹا ٹائپ ڈکلیئر کرتے ہیں، لیٹ سپوز INT A، پھر جب ہم اس کو ویلیو اسائن کرتے ہیں نا تو یہ میموری میں کہیں نہ کہیں سٹور ہو جاتا ہے. کوئی میموری لوکیشن لیتا ہے جہاں پہ اس کو سٹوریج ملتی ہے. فلوٹ لکھا تو فلوٹ کو ایک سٹوریج لوکیشن ملتی ہے. اب اس سٹوریج کو ہم نکالیں گے کیسے؟ اس کے لیے M% کا آپریٹر ہم یوز کرتے ہیں، M%A. اس کو ریفرنس آپریٹر بھی کہتے ہیں کہ کس جگہ پہ پڑا ہے اس کا ریفرنس نکال دو. ٹھیک ہے. اب جس طرح سے نارمل انٹیجر فلوٹ کریکٹر کو ہم ڈکلیئر کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم پوائنٹر کو بھی ڈکلیئر کرتے ہیں. سیم جس طرح سے انٹیجر نارمل ویریبل ہوتا ہے، اسی طرح سے انٹیجر پوائنٹر بھی ہو سکتا ہے. اب یہ پوائنٹر ہے. فلوٹ جس طرح سے نارمل ہم ڈکلیئر کرتے ہیں، اس طرح سے فلوٹ کا پوائنٹر بھی ہو سکتا ہے. یا یہ تو مینز جو ڈیٹا ٹائپ ہمارے پاس ہیں ان کے سیم ٹائپ کے پوائنٹر بھی پاسبل ہے. اب نارمل ویریبل کا اگر آپ نے ایڈریس پرنٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا لگاتے ہیں؟ M%. اگر آپ کے پاس ایک پوائنٹر ٹائپ کا ایڈریس پرنٹ کرنا ہے اس کے لیے ہم نارملی لیٹ سپوز ادھر F پوائنٹر ہے تو صرف F لکھ لو. صحیح ہے. اب ذرا اس کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ورچوئل فنکشنز پہ آتے ہیں. یہ ایک نارمل ویریبل ہے، اس کو ہم نے 20 ویلیو دی دی. اب ہم ایک پوائنٹر بھی ڈکلیئر کرتے ہیں جس کو P نام دے دیا. اب ہم کیا کہتے ہیں؟ P از اکول ٹو اینڈ A. مطلب یہ کہ پوائنٹر ویریبل کو ہم نے وہ ایڈریس بتا دیا کہ انٹیجر کا یہ ایڈریس ہے، اینڈ A سے. اب اگر آپ صرف A کی ایڈریس کو پرنٹ کرتے ہیں تو اب کیا کر دو؟ یہ اس سے اس A کا ایڈریس پرنٹ ہو جائے گا. ذرا دیکھ لینا کیا ہے، 0x. یہ X شو کرتا ہے کہ یہ ہیگزا ڈیسیمل میں ہے. اب اگر لیٹ سپوز آپ نے اس کی ویلیو پرنٹ کرنی ہے جس طرح ہم نارمل کرتے آ رہے ہیں تو صرف A. صحیح ہے. یہ دیکھ لو اس کی جو بھی ویلیو ہوگی 20 ہم نے ڈکلیئر کیا تھا، وہی انیشلائز کیا تھا، وہی 20 آ گئی. اب اگر آپ نے P کی ایڈریس کو پرنٹ کرنے، چونکہ اب ہم نے دونوں کے ایڈریسز سیم کر دیے تو دونوں کا ایڈریس سیم آنا چاہیے. جو بھی 0x سم تھنگ تھا یہ دیکھ لو، ان دونوں کے ایڈریس سیم ہے. اب اگر آپ نے پوائنٹر کی تھرو ویلیو پرنٹ کرنی ہے تو تو آپ ذرا اس کو دیکھ لو. وہ تو ہو گیا اوپر اسٹرک پی سے اس کی ویلیو پرنٹ ہوگی جو کہ 20 ہے. تو یہ دیکھ لیں. اب ہم نے کیا دیکھا کہ پوائنٹر کا کام کیا ہے. پوائنٹر لوکیٹ کرتا ہے، پوائنٹ کرتا ہے کسی میموری ایڈریس کو. مزید اس کو پھر کسی اور لیکچر میں دیکھتے ہیں، چونکہ آج اس کا یوز تھا اس لیے تھوڑا بہت ایکسپلین کر دیا. اب ذرا ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. ٹاپک کیا ہے کہ ورچوئل فنکشن ہے کیا چیز. اس سے پہلے ہم ایک ایگزامپل سے جائیں گے، پھر اس کے بعد یہ چیز آپ لوگوں کو ایزیلی سمجھ آئے گی. ایک ریئل ورلڈ ایگزامپل لے لیتے ہیں، اسی کو پھر آگے پروسیڈ کرتے ہیں. لیٹ سپوز ہم گیمز کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب گیمز وہ بھی اسپیشلی اگر آپ کے پاس ایک گیم ہے ریلیٹڈ ویپن سے، ویپن گیم ہے، تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ لیٹ سپوز ویپن اگر آپ کے پاس آپ نے نکالنا ہے گن،
تو گن کو لوڈ کرتے ہیں. اگر آپ نے لوڈ کرنا ہے بوم تو اس کو، اگر نائف ہے تو نائف، اگر میزائل ہے تو میزائل. ٹھیک ہے. اب ہم ایک لیٹ سپوز گیم بنانا چاہ رہے ہیں. اس میں ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک ویپن کلاس ہے. اس کے بعد اس کے اندر ہے ہمارے پاس بومب، اور دوسری کیا چیز ہے؟ گن. اب ہم ذرا اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں. تو کلاس ویپن، پہلا کلاس ہے ویپن، اور اس میں ایک فنکشن ہے فیچر کا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ لوڈ کرتا ہے. یہ فنکشن ہے. ٹھیک ہے. تو فنکشن کا ریٹرن ٹائپ بھی ہوتا ہے وائڈ فیچر. یہ لوڈ کرتا ہے کس چیز کو؟ کسی بھی ویپن کو. ویپن لوڈنگ. صحیح ہے. تو ویپن لوڈنگ. اب ویپن لوڈنگ کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک اور کلاس بناتے ہیں. چونکہ ویپن کس ٹائپ کا ویپن ہے؟ لیٹ سپوز میں کہتا ہوں گن ہے، تو وہ اسی ویپن کلاس سے ہی آئے گا نا. تو پبلک، اب یہ انہیریٹنس ہے، یہ اس سے پہلے کلاس میں ہم نے پڑھا ہے. پھر بھی اگر پرابلم ہے تو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو لنک مل جائے گا اس کا، تو اس کو لازمی دیکھ لیجیے گا اگر آپ کو انہیریٹنس نہیں سمجھ آتی. اس کے اندر بھی ایک کلاس ہے وائڈ فیچر. ٹھیک ہے. اب یہ کس چیز کو لوڈ کرے گا؟ گن کو. گن لوڈنگ. اب یہ اس نے گن کو لوڈ کر دیا. اب نیکسٹ جو کلاس ہے وہ کون سا ہے؟ کلاس ہمارے پاس ہے بوم، اور یہ بھی ویپن سے ہی آئے گا نا. اور اس کے اندر بھی ایک فنکشن ہے وائڈ فیچر، جو کہ کیا کرے گا؟ بوم کو لوڈ کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ تینوں کلاسز ہو گئے جس طرح ہم نے کہا تھا. اب ہم ذرا مین پہ آتے ہیں. مین میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ تینوں کے پوائنٹرز بناتے ہیں. پہلے سمپل سا دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد مزید ایکسٹینڈ کر کے دیکھتے ہیں. بوم ہمارے پاس ہے بی، اور تھرڈ کیا ہے ہمارے پاس؟ تھرڈ ہے گن. میں اس کو پوائنٹر ٹائپ سے ہی کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ادھر پوائنٹر بھی تھوڑا کلیئر ہو جائے. جی یہ بھی پوائنٹر ہو گیا، یہ بھی. اب جب آپ پوائنٹر کو ایکسس کرتے ہیں تو یہ ذرا دیکھ لیں، اس کو ایکسس کرنے کے لیے آپ کو یہ ڈیش اور یہ آپریٹر، جو کہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اینگل بریکٹ، یا اس کو آپ انسرشن آپریٹر بھی کہہ سکتے ہیں. سی پلس پلس میں اس کو انسرشن آپریٹر بھی کہتے ہیں. تو فیچر کا، اس کا بھی فیچر کال ہو گیا. اب بھی سیم اس طریقے سے اس کا بھی فیچر کال کر دو. اب جی سیم اس کا بھی فیچر کال کر دو. صحیح. اب تینوں کے فیچر کال ہو جانی چاہیے. ادھر اتنا ہم نے کچھ خاص نہیں کیا. یہ دیکھ لو، ویپن لوڈنگ، لوڈنگ بوم، گن لوڈنگ. ٹھیک ہے. تینوں مطلب صحیح چل گیا ہمارا. لیکن اب کیا ہو گیا کہ لیٹ سپوز ہمارے پاس یہ فیچرز بڑھ رہے ہیں. گن ہے، نائف ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. ہم چاہ رہے ہیں کیوں نہ ہم اب ہر ایک کے لیے الگ الگ وہ کیوں بنائیں؟ ہم یوں کر لیتے ہیں کہ ایک ہی لوڈر کلاس بناتے ہیں اور اسی کے ریفرنس سے پھر کال کرتے جائیں. جس کو کال کرنا ہے بس صرف کلاس ڈکلیئر کر دو اور اس کلاس سے پھر کال کر دو. تو ہم نے کہا کہ کلاس بناؤ لوڈر کے نام سے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر بھی ایک فنکشن ہو، لیٹ سپوز وہ لوڈنگ فیچر نام سے ہے، یا وہی فیچر ہے جو بھی ہے لوڈنگ فیچر. اور اس کا ریٹرن ٹائپ کیا ہے؟ وائڈ. صحیح. اور اس میں ہم نے جو ویپن کلاس ہے اس کو پاس کر دیا. ٹھیک ہے. اب ویپن کلاس کیا کرے گا؟ کال کرے گا فیچر کو. یہ فیچر کو کال کرے گا. اب یہ کیا کر رہا ہے کہ اس میں ہم نے جو ویپن تھا اس کو پاس کر دیا کہ کس ٹائپ کا ویپن آ رہا ہے. یہ ویپن آپ نیچے پھر بتائیں گے اس کو کہ گن ہے جو بھی ہے، اس کے جس طرح سے ہم نے ایڈریس اسائن کیے تھے اسی طرح سے. تو اب ذرا ہم نے ادھر ایک ہی چیز چینج کر دی کہ ایک نیو کلاس بنا لی لوڈر کے نام سے. اس میں لوڈنگ فیچر کا ایک فنکشن ہے، اور وہ کسی بھی ٹائپ کی ویپن کو ایز آرگومنٹ پاس ہو سکتا ہے اس میں. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ ہو گیا، صرف لوڈر کا نہیں بنا. تو اب کیا کر دو؟ لوڈر کا ایک وہ بنا لو ایل آبجیکٹ.
اب یہ چیزیں میں ادھر سے ذرا ہٹا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, لوڈر کا آبجیکٹ بن گیا, ویپن کا بن گیا. تھرڈ کیا ہے؟ بوم. اس کا لیٹ سپوز بی ہے, اور اگلا کیا تھا؟ گن. اب پہلے ہم کہتے ہیں کہ بی نہیں ڈبلیو جو ویپن ہے ہمارے پاس اس کو ہم نے اسائن کر دیا کہ پہلے اس میں بوم ہے. صحیح. تو ہم کیا کرتے ہیں, چونکہ لوڈ کلاس کے ریفرنس سے کال ہوگا تو ایل ڈاٹ لوڈ فیچر, ایل ڈاٹ لوڈنگ فیچر, کلاس کا نام دیکھ لو لوڈنگ, یہاں لوڈنگ فیچر, اور اس میں پاس کر دو کیا, کس ٹائپ کا ویپن ہے, فی الحال بوم ہے. نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ابھی ویپن میں سٹور ہوگا, لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں کہ ابھی گن ہوگا تو جی, چونکہ اس کی کلاس کو جی نام دیا, ایل ڈاٹ لوڈنگ فیچر. اب دوبارہ ویپن کو پاس کر دو. اب ہمارے پاس کیا ہے کہ لوڈنگ فیچر صرف ہم کال کر رہے ہیں سمپلی یہ والا, تو اس کے ریفرنس سے جو بھی جس کا ایڈریس ہم نے اسائن کیا وہی کال ہوگا. اب ذرا اس کو رن کر دو, کیا ایرر آ رہا ہے؟ اچھا ادھر یہ نہیں ڈالا ہے, کلاس نہیں بند کیا, رن کر دو. ویپن لوڈنگ, حالانکہ ایسا تو نہیں آنا چاہیے تھا, یہ کیوں ہو گیا؟ یہ اس لیے ہو گیا کہ ہم نے اوپر کا جو مین کلاس ہے اس کو ورچوئل نہیں بنایا. اس کو کیا نہیں بنایا؟ ورچوئل. اگر میں اس کو ورچوئل بناؤں گا نا تو یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی. پہلے ایک چیز آئے گی, یہ دیکھ لو, پہلے بومب آ گیا پھر گن آ گیا. صحیح. اب اس سے فائدہ کیا ہو گیا کہ آپ پہلا جو اوپر کا کلاس ہے صرف اس کو ورچوئل بنا لو, نیچے کے جتنے کلاسز ہیں وہ آپ کو سیم نیم سے اوور رائڈ کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, مطلب اس کا اوور رائڈ کرنا ضروری ہے پھر, اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اوپر ایک کلاس ورچوئل بنایا تو نیچے اس کو آپ نے اوور رائڈ کیا ہوگا. اب ہم نے بیس کلاس کی ریفرنس سے نیچے جو ڈرائیوڈ کلاس ہے ان سب کو کال کر دیا, اور یہی ورچوئل کا کانسیپٹ ہے, اور یہی ورچوئل کا کانسیپٹ ہے. تو یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے پہلے دیکھا کہ ان جو پوائنٹرز ہیں وہ کیا چیز ہے جو کہ پوائنٹ کرنے کے لیے, ایڈریس لوکیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر ہم نے ورچوئل فنکشن کو پریکٹیکلی بھی دیکھ لیا, اور ورچوئل فنکشن کہاں پہ یوز ہوتا ہے وہ بھی سمجھ لیا کہ کیوں ہم ایسا کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے ابھی آپ لوگوں کو کلیئر ہو جانا چاہیے. پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہو تو لازمی کمنٹ کیجیے گا. اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا وہ ہوگا انشاءاللہ وہ پیور ورچوئل فنکشن کے بارے میں ہوگا یا ایبسٹریکٹ کلاسز کے بارے میں ہوگا, جس میں تقریباً نیئر اباؤٹ کانسیپٹ سیم ہے لیکن کچھ چیزیں چینج ہیں بس. تو ورچوئل فنکشن میں ہم نے ویپن کا ایگزامپل دیکھ لیا کہ کس طرح سے ورچوئل فنکشن کام کرتا ہے. بیس کلاس میں ہم فنکشن کو ورچوئل بناتے ہیں, نیچے جو ڈرائیوڈ کلاسز ہیں اس میں اس کو ری ڈیفائن کر لیتے ہیں, اوور رائڈ کر لیتے ہیں. اس سے پہلے اوور رائڈ کا کانسیپٹ بھی ہم نے دیکھا ہے. نہیں سمجھ آیا تو کمنٹ سیکشن میں آپ کو اس کا بھی لنک مل جائے گا, نہیں یہ ڈسکرپشن میں, تو ادھر سے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور نیچے مین میں اگر کوئی پرابلم ہو ذرا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس 4 کلاسز تھی, ویپن, لوڈر, بومب اور گن. لوڈر کلاس کا کام اتنا ہے کہ اس میں جو بھی آپ بھیجو گے نا ایز آرگومنٹ یہ اس کو لوڈ کرے گا. ویپن یہ بیس کلاس ہے, اسی کی تھرو ہم باقیوں کو ایکسیس کریں گے جو کہ ڈرائیوڈ کلاسز ہیں بومب اینڈ گن. پہلے ہم نے ایڈریس اسائن کر دیا بومب کا ڈبلیو کو جو کہ ویپن ہے, پھر لوڈ کے ریفرنس سے کال کر دیا. پھر ویپن کو ہم نے کہا کہ ابھی گن ہے, اس کو اگر آپ لیٹ سپوز ابھی اس میں نائف ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی کیا کر دو, کلاس KNIFE اور ادھر کیا کر دو پبلک. اب کس کلاس کو, اب یہ بھی ویپن ہے نا تو ویپن کر دو, اور ادھر کیا کر دو پبلک وائڈ فیچر, چونکہ ورچوئل ہے اسی کو رائڈ کرنا پڑے گا, سی آؤٹ لوڈنگ نائف. ٹھیک ہے, اب آپ کو ادھر کیا چینجز کرنی پڑیں گی, صرف نیچے مین میں سمپلی ادھر آ جاؤ اور ایک نائف کا وہ بنا لو آبجیکٹ, اور پھر آپ کیا کر دو سمپلی W=K کہ نائف ابھی جو ویپن میں سٹور ہو گیا وہ نائف ہے, L ڈاٹ لوڈنگ فیچر, اور اس میں کیا بھیج دو W. اب تیسرا آ جانا چاہیے کہ ہم نے نائف کو لوڈ کر دیے, یہ دیکھ لیں لاسٹ والا لوڈنگ نائف.
تو ابھی کلیئر ہو جانا چاہیے میرے خیال سے. پھر بھی کوئی پرابلم ہو تو لازمی کمنٹ کرنا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ والسلام.